جامعۃ الرشید کا اینول الومنائی کنونشن یعنی سالانہ فضلاء تربیتی اجتماع 2025 21 تا 23 نومبر بروز جمعہ ہفتہ اور اتوار جامعۃ الرشید کے مین کیمپس کراچی میں منعقد ہوا۔ ملک کے طول و عرض سے جامعۃ الرشید کے پاس آؤٹس نے ہزاروں کی تعداد میں اس اجتماع میں شرکت کی اور اپنی سابقہ حاضری کے تمام ریکارڈز کو خود ہی توڑ دیا۔ پیش خدمت ہے اجتماع کے تینوں دن کی سرگرمیوں پر مشتمل کارگزاری رپورٹ۔ 21 نومبر بروز جمعۃ المبارک کی صبح سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید اور چانسلر الغزالی یونیورسٹی حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کی گفتگو سے ہوا۔ حضرت استاد صاحب فاضلان رشید کے روبرو تشریف لائے، اپنے جگر گوشوں کو مادر علمی تشریف لانے پر خوش آمدید کہا اور فضلاء اجتماع کے مقاصد و موضوعات پر تفصیل سے گفتگو کی۔ مسئول JTR الومنائی ایسوسی ایشن مولانا عالم زیب صاحب نے بھی طلبہ کو ہدایات فرمائی اور تینوں دن کے شیڈیول سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے فضلاء سے طویل اوپن مائک سیشن کیا، جس میں بالعموم تمام تند و تیز اور تلخ سوالات کا سامنا کیا۔ فوج کی کردار، فوج کے عزائم، آپریشن بنیاد مرصوص، فتنۃ الخوارج اور افغانستان سمیت دیگر بہت سے اہم موضوعات پر کھل کر جوابات دیے۔ بعد از نماز عصر منتخب فضلاء جامعۃ الرشید نے جامعۃ الرشید کے سبز زار میں اپنی کارگزاری پیش کی، جو فضلاء اجتماع کا سب سے بڑا اور مرکزی حصہ ہے۔ یاد رہے کہ اس اجتماع میں منتخب کارگزاری کے ساتھ ساتھ انفرادی کارکردگی بھی پیش کی جاتی ہے، جس میں ان پاس آؤٹس کے کام کے دائرہ کار کا جائزہ لیا جاتا ہے اور درپیش رکاوٹوں کے حل کے حوالے سے ہر ممکن رہنمائی اور تجاویز فراہم کی جاتی ہیں۔ بعد از نماز مغرب وفاقی شرعی عدالت کے سابق چیف جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور شاہ صاحب کی گفتگو ہوئی۔ ان کی گفتگو سے پہلے سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے انہیں خوش آمدید کہا اور انہیں الغزالی یونیورسٹی کے بورڈ آف گورنر کا ممبر بننے پر سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا۔ جسٹس صاحب کا موضوع تھا پاکستان میں اسلامائزیشن اور وفاقی شرعی عدالت کا دائرہ اختیار۔ انہوں نے پاکستان میں اسلامائزیشن کے ممکنہ طریقوں، آئینی بنیادوں اور مؤثر حکمت عملیوں پر تفصیل سے بات کی اور سوالات کے جوابات بھی دیے۔ ان کے فوراً بعد جامعۃ الرشید کے استاذ الحدیث مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب نے مسئلہ تکفیر پر مدلل گفتگو کی۔ انہوں نے فقہ اور عقائد کی معتبر کتابوں کی روشنی میں تکفیر کے اصول، اس کے حدود اور اس کے فتنوں پر نہایت واضح اور دلائل پر مبنی گفتگو کی۔ نماز عشاء کے بعد انرجی ڈپارٹمنٹ جامعۃ الرشید کے ڈائریکٹر انجینئر ارسلان یوسف نے جامعۃ الرشید کے انرجی سسٹمز، جدید منصوبوں اور مستقبل کے ڈھانچے پر ایک تفصیلی پریزنٹیشن پیش کی، جس میں موجودہ انتظامات سے لے کر مستقبل کی ضروریات تک کو شامل کیا گیا۔ پہلے دن کی آخری نشست میں حضرت استاد صاحب نے اپنے فرزندان سے تفصیلی بات چیت کی۔ تقریباً پوری ہی گفتگو ان کے سوالات اور حضرت کے حکیمانہ جوابات پر مشتمل تھی۔ تقریباً 11:15 تک سوال و جواب کا اور اپنے مرشد سے رہنمائی لینے کا یہ سلسلہ جاری رہا اور اس کے ساتھ ہی فضلاء اجتماع 2025 کا پہلا دن یعنی 21 نومبر بروز جمعۃ المبارک اپنے حسن اختتام کو پہنچا۔ الحمدللہ سالانہ فضلاء اجتماع جامعۃ الرشید کراچی کے دوسرے دن کا آغاز بعد از اذان فجر شیخ الحدیث جامعۃ الرشید حضرت مفتی محمد صاحب کی مجلس ذکر سے ہوا۔ مختلف معمولات اور ناشتے کے بعد فضلاء تربیتی اجتماع کے پہلے سیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ دوسرے روز کی پہلی نشست کا اولین سیشن اسسٹنٹ کمشنر جناب عمران الحق صاحب کا تھا، جنہوں نے CSS کی تیاری کے حوالے سے انتہائی انفارمیٹیو گفتگو کی۔ ان کے بعد چیئرمین کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ جیو ٹیک ڈاکٹر رؤوف احمد شمس ملک نے فیک نیوز، اس کے اسباب اور سدباب کے موضوع پر نہایت معلومات افزا پریزنٹیشن دی اور فرزندان رشید کے سوالات کو بھی ایڈریس کیا۔ پہلی نشست کا اگلا سیشن حضرت استاد صاحب کے مشیر اور پرفارمنس مینجمنٹ جامعۃ الرشید کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کا تھا، جنہوں نے درس نظامی اور اس کی نئی جہاد پر ایسی شاندار پریزنٹیشن دی کہ ہر منتظم مدرسہ گویا جھوم اٹھا۔ ان کے بعد پرو چانسلر غزالی یونیورسٹی ڈاکٹر ذیشان احمد نے اسٹریٹجک تھنکنگ اینڈ ایگزیکیوشن کے حوالے سے فاضلان رشید سے نہایت مدلل اور پرمغز گفتگو کی، جس نے تمام سامعین پر اپنا واضح اثر مرتب کیا۔ اور اب باری تھی معروف مذہبی اسکالر اور ہر دل استاذ مفتی طارق مسعود صاحب کی،
جنہوں نے جامعۃ الرشید کے پاس آؤٹس کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کے ساتھ ساتھ الحاد اور مذہب بیزاری کے موضوع پر انتہائی علمی اور فکری گفتگو فرمائی۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی بھی جامعۃ الرشید آمد ہو گئی۔ سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید مفتی عبدالرحیم صاحب کے ہمراہ وہ فضلاء اجتماع کے پنڈال میں تشریف لائے۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے معزز مہمان کو فضلاء اجتماع میں تشریف آوری پر ویلکم کیا۔ معزز مہمان نے جامعہ کے پاس آؤٹ سے بات چیت کی اور المنائی کنونشن میں شرکت کی خواہش کی تکمیل پر حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ بعد ازاں مولانا نفیس الحق ثاقب نے احتجاج کے پرامن ترک اور مفتی اسد اللہ شہباز نے خوارج کے متعلق احادیث اور حالیہ تناظر میں انتہائی ریلیونٹ موضوعات پر اپنے شاگردوں کی بہترین رہنمائی کی۔ بعد از نماز عصر معمول کے مطابق جامعہ کے مایہ ناز پاس آؤٹس نے اپنی بہترین اور غیر معمولی کارگزاریاں پیش کی۔ مغرب کے بعد فضلاء اجتماع کی تیسری نشست کا آغاز مسئول جے ٹی آر الومنائی ایسوسی ایشن مولانا عالم زیب صاحب کی گفتگو سے ہوا۔ ان کا موضوع تھا جے ٹی آر الومنائی ایسوسی ایشن کے قیام کا مقصد، اہداف اور اب تک کی اچیومنٹس۔ اس کے بعد شیخ الحدیث جامعۃ الرشید مفتی محمد صاحب نے خوارج کے مستدلات اور ان کے رد کے حوالے سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی تصنیف جزر الکلام فی عازل الامام کے خلاصے پر مشتمل ایک مدلل اور علمیت سے بھرپور پریزنٹیشن پیش کی، جس نے خارجیت کے بیانیے کی دھجیاں بکھیر دیں۔ بعد از عشاء فضلاء اجتماع کے آخری سیشن کا آغاز پاکستان کے معروف نوجوان صحافی اور ریسرچر جناب احمد حسن العربی کے آن لائن سیشن سے ہوا۔ انہوں نے فاضلان رشید کے سوالات لیے اور وطن عزیز میں دہشت گردی کے پیچھے عالمی استعماری طاقتوں کے مکروہ عزائم کو دلائل سے بے نقاب کیا۔ پہلے دن کی اختتامی نشست میں سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید اور چانسلر غزالی یونیورسٹی مفتی عبدالرحیم صاحب اپنے معزز مہمان جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کے شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد زاہد صاحب کے ہمراہ پنڈال پہنچے اور اپنے فاضلان کے ساتھ موجودہ چیلنجز کے موضوع پر مفصل گفتگو کی، انہیں پریزنٹیشن بھی دی اور ان کے سوالات کے تشفی بخش جوابات بھی دیے۔ اس سیشن میں جامعہ امدادیہ فیصل آباد کے شیخ الحدیث مفتی محمد زاہد صاحب نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ یہ سیشن سب سے زیادہ دلچسپی کا حامل رہا اور دیر تک جاری رہا۔ یوں متنوع موضوعات پر انتہائی شاندار بات چیت سے بھرپور اجتماع کا دوسرا دن اپنے حسن اختتام کو پہنچا۔ الحمدللہ جامعۃ الرشید کے سالانہ پاس آؤٹس کنونشن کے تیسرے اور آخری روز کا آغاز حسب معمول تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے الفاظ دانش سے ہوا۔ جامعۃ الرشید کے نظام تعلیم، اس نظام کے دور رس اثرات، ریاست کے متعلق پالیسی، ریاست کے حقوق اور معاصر حالات میں دینی اداروں کی ذمہ داریوں جیسے متنوع موضوعات پر اپنے فرزندان سے ہم کلام ہوئے۔ بعد ازاں الاحسان کورسز کے ذمہ دار اور ڈائریکٹر مولانا مفتی محمد فیاض صاحب نے الاحسان کورسز کے حوالے سے تفصیلی پریزنٹیشن پیش کی اور فاضلان رشید کو اس حوالے سے آگاہی فراہم کی کہ اگر وہ بھی اپنے علاقے میں الاحسان کورسز شروع کرنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر الاحسان کورسز کی ویب سائٹ کا وزٹ کریں۔ اس کے بعد جامعۃ الرشید کی انٹرنیشنل ایکسپینشن کے ہیڈ مولانا سید ڈاکٹر ایاز شاہ نے نارتھ امریکہ میں جامعہ کے پھیلتے ہوئے تعلیمی نیٹ ورک پر بریفنگ دی اور بہت جلد امریکہ میں جامعۃ الرشید کے قیام کی خوشخبری بھی سنائی۔ ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید صاحب نے جامعۃ الرشید کے نئے پروجیکٹ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا اور اس کے مقاصد و طریقہ کار کی وضاحت کی۔ بعد ازاں مولانا ندیم الرشید صاحب نے ڈیبیٹنگ سوسائٹیز اور غیر نصابی سرگرمیوں کی اہمیت پر پریزنٹیشن پیش کی، جس میں جامعۃ الرشید لٹریری سوسائٹی کی کارکردگی اور جامعہ کے طلبہ کی 600 سے زائد ملک گیر پوزیشنز کی تفصیلات سے حاضرین کو آگاہ کیا۔ اگلا سیشن الغزالی یونیورسٹی کے وائس چانسلر مفتی احسان وقار صاحب کا تھا، جنہوں نے البیرونی ایجوکیشن سسٹم، حفاظ ایجوکیشن سسٹم اور الغزالی یونیورسٹی کے تعلیمی پروجیکٹس پر تفصیلی ڈاکیومنٹریز پیش کی اور ان ایجوکیشنل سسٹمز کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کیا۔ اس کے بعد ماہنامہ شریعہ اینڈ بزنس کے چیف ایڈیٹر مولانا عبد المنعم فائز نے جدید میڈیا کے امکانات اور خطرات کے متعلق فاضلان رشید کو آگاہی دی اور فی زمانہ اہل علم کے کردار کی وضاحت بھی کی۔ استاذ الحدیث جامعۃ الرشید اور SECP کے شریعہ بورڈ کے چیئرمین حضرت مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب نے سود کے خاتمے، قانون سازی، پالیسی میکنگ اور متبادل کی تیاری جیسے اہم ترین موضوعات پر انتہائی مفید گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد نماز ظہر تک کارگزاری کا عمل ہوا، جس میں ہر شعبے نے اپنے اساتذہ کے سامنے اپنی کارگزاریاں پیش کی اور رہنمائی حاصل کی۔ بعد الظہر مولانا سفیان علی لاہوری نے جامعۃ الرشید لاہور کیمپس کے تعارف اور قیام سے اب تک کی خدمات پر پریزنٹیشن پیش کی اور اس کے بعد حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم کی خصوصی نشست منعقد ہوئی، جس میں متفرق موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کی گئی اور شرکاء کے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے۔ نماز عصر کے بعد فضلاء اجتماع 2025 کی آخری نشست کا انعقاد ہوا۔
منتخب فضلاء کرام نے اپنی شاندار کارگزاریاں پیش کی۔ مجمع العلوم الاسلامیہ کے ناظم دفتر مولانا انجینئر عثمان یوسف صاحب نے مجمع العلوم الاسلامیہ کی کارگزاری اور مستقبل کے اہداف پر بھی حاضرین کو بریفنگ دی۔ معزز مہمانان گرامی، جن میں قاری احمد میاں تھانوی صاحب کے صاحبزادے مولانا ڈاکٹر رشید احمد تھانوی صاحب اور شیخ الحدیث اور نائب محتمم جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد مفتی زاہد صاحب نے اجتماع کے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار بھی کیا۔ اختتام پر حضرت استاد صاحب حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے اپنے فرزندان کا خصوصی شکریہ ادا کیا کہ جس طرح انہوں نے اپنے مادر علمی کی ایک پکار پر حاضری کے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے، الحمدللہ۔ اسی طرح اجتماع کے انتظام و انصرام میں شریک تمام اساتذہ، طلبہ، اداروں، پولیس، رینجرز اور مقامی افراد کا شکریہ بھی ادا کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر اس اجتماع کی سیکیورٹی کی وجہ سے جامعۃ الرشید کے ہمسایوں کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو میں اس پر ان سے معافی کا خواستگار ہوں۔ فضلاء اجتماع 2025 کی اختتامی دعا نمونہ اسلاف مولانا عزیز احمد صاحب نے کروائی، اور ان کی رکت آمیز دعا کے ساتھ یہ خوبصورت، پروقار، با مقصد اجتماع اپنے حسن اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو جامعۃ الرشید، جامعہ کے پاس آؤٹس، ریاست پاکستان اور پورے عالم اسلام کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔